السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے دوستو۔ اور دیکھو، اللہ کے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے دوستو۔ اللہ کے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہوگا دوستو۔ اس لیے ہمیں جب صبح میں اٹھے تو اللہ کو کہے کہ اے اللہ تو ہم میرا کفیل بن۔ دیکھو اپنے پیارے نبی جی نے کیسا اپنے پیارے اللہ کو کفیل بنایا ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ پاک جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو دعا کی ہے کہ اللہ میرے بعد میرے امت کا تو کفیل بن، میرے امت کی حفاظت کر۔ تو اللہ پاک اپنے وعدے پر پکے ہیں، اب اپنے وعدے کو لے کر چل رہے ہیں دوستو۔ اپنے اللہ پاک اپنے وعدے کو لے کر چل رہے اور اپنے پیارے نبی جی کے امت کو لے کر چل رہے ہیں دوستو۔ امت کتنی گناہ کر رہی، اتنی گناہ کر رہی کہ اس کا حساب نہیں۔ اللہ حفاظت کرے امت کی، اللہ حفاظت کرے امت کی، اللہ حفاظت کرے۔ اور یہ امت نے دوستو، یہ امت اگر سوچے گی، سمجھو دوستو، یہ امت دوستو، ابھی سمجھو گوشت لینا ہے، کوئی دکان میں ہمیں گوشت لینا ہے تو ڈائریکٹ پوچھے کہ بابا حلال ہے کیا؟ حالانکہ مسلمان ہیں، اس کے چہرے پر سنت ہے کیا؟ دیکھو سمجھو، اگر سمجھو گوشت کاٹ رہا ہے تو اس کے چہرے پر سنت ہے کیا؟ دیکھو بعد میں لو، سمجھو سنت نہیں ہے تو کم سے کم اس کے سر پر ٹوپی ہے کیا؟ دیکھو اس کے سر پر ٹوپی ہے کیا؟ دیکھو بابا ذبح کر رہا ہے، ٹوپی پہن کر ذبح کر رہا ہے کیا؟ دیکھو مرغی اس نے ذبح کیا یا بکرا ذبح کیا، وہ بکرا ٹھنڈا ہوا ہے کیا؟ دیکھو 15 منٹ پہلے ادھر جاؤ، دیکھو اس نے حلال ہی کیا ہے کہ بابا منڈی کو ذبح کیا اور نکالا، بکرے کی منڈی کو ذبح کیا اور نکالا، ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ حلال طریقے سے کاٹا ہے کہ اس نے۔ دوستو، دنیا کا ہر انسان کوئی بھی بکرا، کوئی بھی مرغا ذبح کر سکتا ہے، کوئی بھی۔ کیا ضرورت نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ 2 لفظ پڑھنا ہے، کوئی بھی پڑھ لے حلال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پوری مرغی ٹھنڈی ہو، پورا بکرا ٹھنڈا ہو جائے، پورا بکرا سمجھو ذبح کیے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گے تو حرام ہو جائے گا۔ مرغا بکری سب یعنی ذبح کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کوئی بھی پڑھ لے، دنیا کا ہر انسان جب ذبح کرے گا تو حلال ہو جائے گا انشاءاللہ، حلال ہو جائے گا۔ لیکن پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے 2 لفظ، اور وہ کیوں نہ پڑھے؟ کیونکہ وہ 7 آسمان 7 زمین کا بادشاہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہماری اوقات بھی نہیں کھڑی رہنی ہے، کیونکہ اس نے آسمان بنایا ہے، 7 آسمان 7 زمین کو 6 دن 6 راتوں میں بنایا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہماری ہستی کو بھی مٹائے گا۔ دیکھو دوستو، دنیا میں کتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ پوری دنیا میں اس کی حکومت چلتی تھی، لیکن اللہ پاک نے دیکھو حکومت رہتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو ہلاک اور برباد کیا۔ اور اتنا برباد نہیں کیا، اس کے قوم کے ساتھ اللہ پاک نے دریائے نیل میں ختم کیا دوستو۔ دیکھو شداد نے جنت کو بنایا ہے، اور دوستو اتنا بادشاہ تھی پوری دنیا میں، صرف ایک 50-60 گاؤں کا بادشاہ نہیں تھا، منتری نہیں تھا، پورے دنیا کا منتری تھا، پورے دنیا کا بادشاہ تھا شداد۔ جنت بنائی ہے، بادشاہت کے ساتھ اللہ پاک نے جنت سمیت اس کو زمین کے اندر ڈال دیا ہے، زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ دیکھو دوستو، تیسرا بادشاہ کون تھا؟ نمرود۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر اللہ نے ذلیل کیا ہے، لنگڑے مچھر کو ناک سے ڈالا ہے اور بھیجے میں گیا ہے، جوتے سے پٹوایا ہے، اور اسی میں تختہ پر بٹھا کر کرسی پر بٹھا کر ہلاک اور برباد کیا، اور ادھر ہی اللہ نے ختم کیا ہے، موت دی ہے دوستو۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے دوستو۔ اس لیے اپنے اللہ کو لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی کو
لے کر چلنا ہے۔ اس لیے ہم مرغی بھی ذبح کرتے ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو مرغی حلال ہو جائے گی، لیکن وہ پوری ٹھنڈی ہو جائے۔ بکرا بھی ذبح کرتے ٹائم کوئی بھی پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو بکرا بھی ذبح کرنے کے بعد حلال ہو جائے گا۔ بکرا بھی ذبح کرنے کے بعد حلال ہو جائے گا، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، باقی کچھ نہ پڑھے۔ اپنا دماغ کا کمپیوٹر کیا پڑھے نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، مرغی بھی حلال ہو جائے گی، بکرا بھی حلال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن پڑھنا ہے کس کا؟ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے رب کا نام لینا ہے۔ اس کا نام لیے تو اللہ پاک دنیا میں ہمیں ذلیل نہ کرے گے، نہیں تو بادشاہت کی کرسی پر بھی اللہ کدھر پھینکیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، کدھر سٹیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ کا احکام کیا ہے؟ مرغی اور بکرا ذبح کرتے ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھو مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کو پورا ٹھنڈا کرانا ہے، پھر اس کے کھال کو کھینچنا ہے، تو اللہ پاک اس مرغی کے کاروبار میں، بکرے کے کاروبار میں اللہ برکت دیں گے، بکرے کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ دیکھو انسان جب زندہ ہے تو اس کو ایک آدمی اٹھاتا ہے، سوچنے کی بات ہے، اور جب وہ مرتا ہے پورا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو 4 آدمی بھی اٹھاتے نہیں، وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح مرغی ذبح کرنے کے بعد ہم ٹھنڈا کریں گے تو اس کا گوشت بڑھے گا اور اللہ اس میں برکت ڈالے گے۔ بکری ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی تو بکری میں بھی وزن بڑھے گا، اللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور تمہارے کاروبار میں اللہ برکت دیں گے دوستو۔ اس لیے کوئی بھی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، کم سے کم کیا کہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو پیارے اللہ کے احکام کو اور پیارے نبی کے ہر طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی، زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا کریں گے دوستو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم أنت السلام منك السلام عليك أرجو السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جان کر گناہ ہوئے ہیں، جان کر گناہ ہوئے ہیں، انجان کر گناہ ہوئے، جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں، اے اللہ سب کچھ معاف فرما۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا بڑا قدرت والا پیارا اللہ ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہے اس میں ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے تمام رشتہ داروں کا، ہمارے بہنوں کا، ہمارے تمام رشتہ داروں کا، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کا، اول سے لے کر آخر تک اے اللہ سب کا حصہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے، فتن سے، عذابات سے، مصیبتوں سے، 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے، 99 بیماری کے وبا سے، ہر برے آفتوں سے، ہر برے بلاؤں سے، ہر برے مصیبتوں سے، ہر برے فتنوں سے، اے اللہ ہر برے تکبر سے، اے اللہ تیرے ناراضگی والے ہر کام سے، پیارے نبی کے ناراضگی والے ہر کام سے، اے اللہ 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے، 99 بیماری کے وبا سے، ہر برے آفتوں سے، ہر برے بلاؤں سے، ہر برے مصیبتوں سے، ہر برے فتنوں سے، ہر برے تکبر سے، ہر برے گمن سے، اے اللہ عقڑ سے، اے اللہ تو ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کی، اور ہمارے ماں باپ کی، اے اللہ تو اپنے فضل سے آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر لائن سے، ہر طرح سے، ہر نقصان سے، اے اللہ تو اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے مانگا اپنے گمان سے تو شان و شان عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔